نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون آمنت بالله صدق الله العظيم۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی یاد جو کثرت سے کرتا ہے وہ کامیاب ہو جاتا ہے۔ جیسے کوئی روزہ رکھتا ہے تو متقی پرہیزگار ہو جاتا ہے، کوئی نماز پڑھتا ہے تو بے حیائی اور برے کاموں سے رک جاتا ہے، کوئی کھانا کھاتا ہے تو اس کا پیٹ بھر جاتا ہے، پانی پیتا ہے تو پیاس بجھ جاتی ہے، شادی نکاح وغیرہ کرتا ہے تو اولاد ہوتی ہے۔ اسی طرح دنیا میں ہر کام کا جس طرح کوئی نہ کوئی نتیجہ ہے، اسی طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ فطری نظام کو سامنے رکھ کر ہمیں یہ بتاتا ہے کہ جب کوئی میری یاد کثرت کے ساتھ کرتا ہے تو تب وہ کامیاب ہو جاتا ہے۔ یہ کامیابی دنیا آخرت دونوں کی کامیابی ہے۔ یہ کامیابی جنت میں داخل اور جہنم سے نجات کی کامیابی ہے۔ یہ دو کامیابی ہیں۔ اس کا یہ مطلب ہے کہ دنیا میں کامیاب بھی ہے اور آخرت میں کامیاب بھی ہے۔ کوئی ایک دنیا تو ہے نہیں، ایک آخرت تو ہے نہیں۔ یہ کائنات ساری کی ساری جو ہیں، یہ ساری کائنات میں دو دو چیزیں ہیں، جوڑا جوڑا اللہ نے پیدا کیا، دونوں میں کامیابی ہیں۔ ایک بات تو یہ ہو گئی۔ دوسری بات یہ ہے کہ اللہ فرماتا ہے لعلکم، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ وہ اللہ جو کامیابی بتاتا ہے وہ دو دو کی کامیابی نہیں ہے۔ دو دو کی کامیابی مخلوقی کامیابی ہے، وہ تو ہے ہی ہے۔ جیسے دنیا کی کامیابی ہے، ساتھ بتایا آخرت کی کامیابی بھی ہے، وہ تو ہے ہی ہے، اس میں تو شک ہی کوئی نہیں ہے۔ جو ایک کامیابی ہے، جو اللہ کے نزدیک کامیابی ہے، وہ اللہ کی محبت کی کامیابی ہے۔ اللہ کی سے محبت مل جاتی ہے۔ یہ ابھی میں آج آپ کو بتاؤں گا، گلاں نہیں کہ گلاں کھچ کے تہاڈیاں تے میریاں چوڑیاں کوئی کرے آگے، نہیں، گلاں نہیں، باتیں نہیں۔ سب سے اونچی بات اللہ کی ہے۔ حکم ہوگا یا حکم کی تعلیم میں علم الہی ہوگا، اور پھر علم الہی سے صرف ایک چیز ہوگی، محبت۔ وہ محبت ہوگی۔ حکم پہ عمل کیا ہی نہیں اس نے، نہ شادی نہ بیاہ، کچھ بھی نہیں۔ اولاد ہو گئی ہے مجھے، یہ اولاد نرالی ہے جو ہم نے دیکھی ہے، اسے ہو گئی ہے۔ آج تک تو کسی کو اولاد اس طرح ہوئی نہیں، اسے پتہ نہیں کیسی ہو گئی ہے۔ پانی پیا نہیں، کھانا کھایا نہیں، میرا پیٹ بھر گیا۔ نفرت سے پیٹ بھر گیا ہو تو علیحدہ ہے، محبت سے پیٹ بھر گیا ہو تو علیحدہ ہے۔ ویسے تو ہم نے آج تک نہیں دیکھا ایسے پیٹ بھر جاتا ہو یا پیاس بجھ جاتی ہو۔ نماز پڑھی نہیں، روزہ رکھا نہیں، حکم ادا ہو گیا، نہ ایسا آج تک حکم آیا ہے کوئی، نہ کوئی ایسا مومن ہے جس نے یہ حکم ادا کیا ہو۔ شیطان کی طرف نہ حکم آیا ہے، نہ شیطان نے کبھی ادا کیا ہے۔ شیطان تو ہو سکتا ہے، میں نے پی آئی ڈی کر لی ہے، وہ تعلیم تو نے آج تک حاصل نہیں کی، یہ پی آئی ڈی کیسے ہو گئی ہے تجھے؟ نہیں، مجھے علم ہو گیا ہے، کہے گا پی آئی ڈی کا وہ بھی ٹھیک ہے، یہ ہے نہیں کہیں بھی۔ جب تک یہ ساری چیزیں نہ ہو لیں،
ایک چیز جس میں دو ہے ہی نہیں. اللہ کے پاس ہے تو ایک ہے، میرے پاس ہے تو ایک ہے، امی کے پاس ہے تو ایک ہے، کسی کے پاس بھی اگر ہے تو وہ ایک ہے، وہ ہے محبت. پہلے حکم جانا. ہمیں وہ دوسری مثالیں تو سمجھانا دینے کے لیے ہوتی ہیں کہ یار کھانا کھاؤ گے تو پیٹ بھرے گا، پانی پیو گے تو پیاس بجھے گی، شادی کرو گے تو اولاد ہوگی. وہ اس لیے باتیں کی جاتی ہیں کہ یہ سمجھایا جائے حکم پہ عمل کرو گے تو تب نماز پڑھی ہے، روزہ رکھا ہے، حج کیا ہے، زکوٰۃ دی ہے. اگر حکم ہی نہیں مانا تو نماز کیسے ہو گئی، روزہ کیسے ہو گیا؟ اگر علم ہی نہیں مانا کہ جیسے علم حاصل ہوتا ہے، علم کیسے ہو گیا؟ اگر محبت ہی نہیں مانی کیسے ہوتی ہے، محبت کیسے ہو گئی؟ جھوٹا. تو اندر ہے، باہر تو منافق ہے. منافق کا پتہ نہیں لگتا، اس میں شک کوئی نہیں ہے، لیکن جسے علم ہوتا ہے اسے تو پتہ ہو جاتا ہے نا کہ انہوں بھی نہیں پتہ لگ رہا، انہوں نہیں پتہ لگ رہا، اسے تو پتہ ہو جاتا ہے نا. جو اندر جھوٹا ہے کہتا ہے میں نماز نہیں پڑھی، وہ تو سچا ہو گیا نہ پڑھ کے بھی. نہیں پڑھی، کہتا ہے میں نے نماز نہیں پڑھی، سچا ہو گیا. ایک نے نماز نہیں پڑھی کہتا ہے میں نے نماز پڑھی، اندر تو اس کا جھوٹا ہے، باہر وہ منافق ہے. جس کو بھی یہ پتہ چل جائے گا وہ کہے گا یہ منافق ہے. یہ وہی والا منافق تھوڑی ہے، یہ تو علم والا منافق ہے. اس میں دو ہی ہوتی ہے، جھوٹ ہوتا ہے اندر اور باہر سچ ہوتا ہے. اللہ میں تیرا ہوں، اے ایمان والو میں بھی ایمان والا ہوں. باہر کیا ہے؟ سچ. اندر کیا ہے؟ جھوٹ. یہ منافق ہے. وہ بھی کہے گا ہاں یہی منافق ہوتا ہے. میں پتہ نہیں لگنے دیتا کہ میں منافق ہوں، میں سچ بتا رہا ہوں تمہیں کہ میں بڑا صادق ہوں. کوئی بات نہیں، یہ ہوتا آیا ہمیشہ کے لیے. بات سمجھانے کے لیے ہے یہ. بات جو بتانے والی ہے وہ یہ ہے کہ وذکر اللہ، اتنا اللہ کا ذکر کرو کہ تم کامیاب ہو جاؤ. جب بھی ذکر کیا جائے گا اس میں دو چیزیں ہوں گی، دو میں کامیابی ملے گی. لعلکم تفلحون جب ہو جائے گا کہ تم کامیاب ہو جاؤ گے، اس میں دو چیزیں بالکل نہیں ہوں گی. کہتے ہیں ایسے کرو، یہ گندک ہے، یہ پارا ہے، پارے کو نا مارے بغیر نا استعمال نہ کرنا. مارنے کا طریقہ یہ اسے گندک میں ملاؤ، جب پارا ختم ہو جائے نظر نہ آئے اب وہ پارا گندک میں مر گیا ہے. پانی پیاس میں مر گیا ہے، کھانا بھوک میں مر گیا ہے. اگر بھوک نہ لگی ہو، پیاس نہ لگی ہو، پیو گے تو وہ باہر الٹی میں آ جائے گا. کیسے مرے گا؟ اسے مرنے کے لیے جگہ ہی کوئی نہیں ملے گی. جب لعلکم تفلحون کوئی ہو جاتا ہے نا ذکر کی کثرت کی وجہ سے، اس وقت وہ ایک ہو جاتا ہے، دو نہیں رہ جاتا. وہ محبت ہے. جب ہو جاتا ہے نا تب ہونے والے کو بھی پتہ ہوتا ہے، کرنے والے کو بھی پتہ ہوتا ہے. کرنے والا حکیم ہے، وہ رکھتا ہے پارے کو گندک میں. کرنے والا حکیم ہے، جب وہ ہو جاتا ہے تو ہوتا کون ہے؟ پارا اور گندک ایک ہو جاتے ہیں. یہ ہونا ضروری ہے.
پہلی بات تو یہ سنو کہ حکم بھی ہونا چاہیے، حکم پر عمل بھی ہونا چاہیے۔ جب حکم بھی ہو اور حکم پر عمل بھی ہو، اب اس نے نماز پڑھی ہے، روزہ رکھا ہے، حج کیا ہے، زکوٰۃ دی ہے، علم بھی ہو اور اس میں بھی علم ہو، اس نے علم حاصل کیا، ورنہ کتابوں میں علم ہو تو کتابوں میں تو علم ہے اور تیرے میں تو علم نہیں ہے نا۔ 2 اور 2 کتنے ہوتے ہیں؟ پی آئی ڈی صاحب 5، یہ منہ 5 کر کے نہیں ہو جاتے وہ جو ہیں علم میں وہی رہیں گے 4۔ علم بھی ہو، حکم پر عمل بھی ہو، اور اس کے بعد کیا ہے؟ مجھ میں محبت ہے۔ جس حکیم نے وہ پارا مارا ہے وہ بھی کہے، اور دنیا بھی دیکھ کر کہے ہاں واقعی پارا مر گیا ہے، کہ پارا نظر نہیں کہیں آتا۔ مر گیا ہوگا یار، آخری اینٹ ہم نے رکھ دی ہوگی اس پہ، اب کیسے نظر آئے گا؟ کہاں نظر آئے گا؟ کبھی نظر نہیں آئے گا اب۔ یہ 3 چیزیں ہوتی ہیں محبت میں۔ محبت آخری ہے۔ پہلے کیا ہونا چاہیے؟ حکم ہونا چاہیے، حکم پر عمل ہو یا نہ ہو، یہ نہیں ہم کسی سے پوچھتے جا کر۔ ہم تو یہ دیکھتے ہیں منافق ہے کہ مومن ہے، وہی تو آتی نہیں، لیکن ہاں ہم دیکھ لیتے ہیں۔ ہمارے پاس دیکھنے کے لیے نا ایکس رے وغیرہ اس طرح کی اتنی چیزیں ہیں کہ ہم سے کوئی ادھر ادھر نہیں جا سکتا۔ ہم گھر بیٹھے ہی ہزاروں میل دور سے دیکھ لیتے ہیں کہ یہ جہاز آ رہا ہے۔ ہاں ہم بھی دیکھ لیتے ہیں، اور جس کے پاس وہ چیزیں آ جاتی ہیں وہ بھی دیکھ لیتے ہیں۔ ہم بھی امی ابا ہیں، اور ہماری اولاد جب اس کی ہم شادی بیاہ کر دیتے ہیں وہ بھی امی ابا ہے۔ تانوں کدا پتہ لگا؟ وہی آ جاتی؟ ہاں ہمیں پتہ ہے، ہمیں علم ہو گیا۔ اللہ کا علم اللہ کا ہے، ہمارا علم ہمارا علم ہے۔ اللہ کے علم میں اللہ کو اپنا پتہ ہوتا ہے، ہمارا بھی پتہ ہوتا ہے، اور ہمارے علم میں ہمیں اللہ کا، اللہ کے نبی کا، اپنے ماں باپ کا، سائنس جی کا، دنیا کا، آخرت کا، جو اللہ نے ہمیں بتایا ہوتا ہے ہمیں وہ پتہ ہوتا ہے۔ اس میں کون سی ایسی باتیں ہیں جو پتہ نہیں کیا ہو گیا کیا نہیں ہو گیا؟ پہلی بات حکم ہونا چاہیے۔ حکم میں اپنے آپ ہی 2 چیزیں ہیں۔ جس نے حکم مانا ہوگا اس میں 2 چیزیں ہیں، وہ 2 چیزیں ہونی چاہیے۔ آنکھ میں نا دیکھنا ہے، جس کی آنکھ میں دیکھنا ہے اس کی آنکھ ہے، جس کے کان میں سننا ہے اس کے کان ہے، جس کی زبان میں بولنا ہے اس کی زبان ہے۔ اگر ان میں یہ چیزیں نہیں ہیں، زبان ہے بھی تو زبان نہیں ہے، آنکھیں ہیں بھی ہیں تو آنکھیں نہیں ہیں، کان ہیں بھی تو کان نہیں ہے، بات کیا کریں ہم یار؟ تو جو آنکھ کہتا ہے ہم اسے نہیں آنکھ کہتے، تو جو کان کہتا ہے ہم اسے نہیں کان کہتے۔ ہم اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، جو اللہ کہتا ہے ہم وہ کہتے ہیں۔ تیرا اپنے آپ پر ایمان ہوگا، اپنے آپ پر تیرا کہنا ہوگا، اپنے آپ پر تیرا نام ہوگا۔ یہ تو نے نام رکھا ہوا ہے اس کا آنکھ، جو آنکھ ہے، تو ہم مان لیتے ہیں کہ تیرا یہ رکھا نام ہے، تو کوئی بھی نام رکھ لے۔ آنکھ کا نام تو آنکھ اگر رکھتا ہے، ایسی آنکھ کا جو دیکھتی نہیں ہے، تو ایسی کون سی بات ہے؟ تو کان کا نام بھی آنکھ رکھ سکتا ہے، زبان کا نام بھی آنکھ رکھ سکتا ہے، پاؤں کا نام بھی تو آنکھ رکھ سکتا ہے۔ تیری اپنی خواہش ہے، جو چاہے تو خواہش میں کر لے، تیرا اپنا خواہش پر حکم ہے، جو حکم کسی پہ لگانا ہے لگا دے، کیا ہو گیا؟ تو خدا تو نہیں ہے لیکن خدا بنا ہوا ہے۔
یہ خدا بنا ہوا ہے، خدا نہیں ہے، ہم اس کی بات نہیں کر رہے، ہم اب حکم کی بات کرنے لگے ہیں کہ فرمایا وذکر اللہ، میرے حکم میں ذکر بنے گا، میرے حکم میں ذکر بنے گا۔ پہلے حکم آئے گا، اس کے بعد ذکر آئے گا۔ اگر آپ کہیں سائیں جی پہلے حکم کیسے آ گیا، میں عرض کروں گا کہ حکم سے ہی ذکر بننا ہے، ورنہ اولاد نہیں ہو سکتی۔ حکم سے ذکر ہوگا، جب حکم سے ذکر ہوگا تو تب وہ ذکر ہوا ہے۔ اگر ماں باپ سے کوئی اولاد ہوتی ہے تو تب وہ اولاد ہوئی ہے۔ اولاد میں لڑکی بھی ہو سکتی ہے، اولاد میں لڑکا بھی ہو سکتا ہے، دونوں ہو سکتے ہیں۔ لیکن اللہ پروردگار کی باتوں میں نا ہو سکتا ہے، ہو سکتا ہے، ایسے کچھ نہیں ہوتا۔ کن فیکون، جو کہہ دیا وہی ہونا ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہوتا۔ اللہ فرماتا ہے حکم میں ایک عمل ہوگا۔ حکم نماز کا ہے، ایک عمل ہوگا۔ حکم روزے کا ہے، ایک عمل ہوگا۔ حکم زکوٰۃ کا ہے، ایک عمل ہوگا۔ جس کا حکم ہے اس کا عمل ہوگا، تاکہ ہر ایک حکم علیحدہ علیحدہ ہے، پتہ ہو جائے کہ اس نے کون سا حکم ادا کیا ہے۔ اولاد والا حکم ادا کیا ہے، کھانے پینے والا کیا ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت کا کیا ہے، یا اللہ پروردگار کے علم کے حاصل کرنے والا کیا ہے، اللہ کے بندے کے پاس گیا ہے، یا وضو غسل کی طرف گیا ہے۔ اس لیے اللہ کا حکم بھی ایک ہوگا اور حکم عمل بھی ایک ہوگا۔ حکم میں ایک عمل ہوتا ہے جس کا حکم ہے، جب وہ عمل ادا کرنے لگو، ایک ہی عمل ہونا اس کا، دوسرا تو ہو نہیں سکتا۔ اب جب بھی کوئی حکم پر عمل میں وہ عمل ادا کرنے لگو تو بالادب، ادب کے ساتھ ادا کرنا۔ وہ بات لعلکم تفلحون میں عرض کرنے لگا، ہوتے ہوتے بت بنے سب ٹوٹ گئے۔ عطائیں تو ہوتی جائیں گی، دنیا کی بھی، آخرت کی بھی، ظاہر کی بھی، باطن کی بھی، عمل کی بھی، اخلاص کی بھی، عمل کی بھی، علم کی بھی، یہ باتیں تو ہوتی چلی جائیں گی۔ لیکن جب محبت ہوگی نا، محبت بس ایک ہی ہوگی۔ اللہ میں ہوگی تو ایک ہی ہوگی، مجھ میں اس کی ہوگی تو ایک ہی ہوگی، ماں میں ہوگی ایک ہی ہوگی، ماں کی مجھ سے ہوگی تو ایک ہی ہوگی۔ اسے ڈیوائیڈ نہیں کیا جا سکتا، محبتیں نہیں بانٹی جا سکتی۔ علم کلاسوں میں رکھا جا سکتا ہے، کہیں بھی محبت کو رکھ دو، وہاں محبت ہی رہے گی، وہ ڈیوائیڈ نہیں، تقسیم نہیں کی جا سکتی۔ اس لیے اللہ کے نبی فرمایا کرتے تھے صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ پاک، میں نے اپنی طرف سے انصاف کر دیا ہے، لیکن محبت پہ میرا بس نہیں ہے، وہ اپنے آپ ہی ہوتی ہے جس کے ساتھ، وہ ایک ہی ہے، اسے دو نہیں بنایا جا سکتا، اسے دو نہیں بنایا جا سکتا، وہ ایک ہی ہے، ایک ہی رہتی ہے۔ جب تک یہ محبت نہ پیدا ہو جائے اس وقت تک لعلکم تفلحون وہ کامیاب نہیں ہوگا۔ یہ ایک محبت دینے کے لیے اللہ پروردگار نے اسے قبولیت نماز میں بھی بخشی ہے، روزے میں بھی بخشی ہے، حج میں بھی بخشی ہے، زکوٰۃ میں بھی بخشی ہے، امی جان کی عطا میں بھی بخشی ہے، ابا جی کی عطا میں بھی بخشی ہے، نبی رسولوں کی عطا میں بھی بخشی ہے، اور سب سے بڑھ کر بات پتہ کیا ہے؟ اپنی عطا میں بھی اسے قبولیت بخشی ہے۔ اگر ایک محبت نہ ہوتی کچھ بھی نہ ہوتا۔ اسی لیے اللہ نے جب چاہا میں محبت کیا جاؤں، تب کنتو کنزن مخفیہ، یہ چھپا خزانہ تھا، اس نے اپنے آپ کر دیا۔ اور جب ظاہر کیا تو نہیں کہ کوئی بڑی گھونگھٹ لے کے بیٹھی سی تو انہیں اپنا گھونگھٹ لاتا تو ظاہر ہو گئی، نہیں، اللہ پروردگار نے اپنا حکم دیا۔
مخلوق نے حکم مانا، کن فیکون، مخلوق ہو گئی، جن اور انسان ہو گئے، اللہ نے انہیں حکم دیا، جس حکم سے کیا ہوا، اللہ نے اب چاہا کہ یہ میرے ہو جائے محبت میں اور میں ان کا ہو جاؤں محبت میں۔ محبت ایک تھی، وہ دینی تھی، اور کوئی ایسی چیز نہیں تھی۔ وہ دینے کے لیے اللہ نے ہمیں علم دیا، وہ دینے کے لیے اللہ نے ہمیں حکم دیا۔ حکم میں دو دو چیزیں تھیں، علم میں دو دو چیزیں تھیں۔ کیوں؟ اللہ نے ہمیں جوڑا بنایا ہوا تھا، علم ہمیں بتاتا تھا۔ ہم علم کو حاصل جب کرتے تھے تو دو چیزیں ہوتی تھیں۔ علم جب ہم حاصل کرتے تھے تو ایک علم میں طلب ہوتی تھی اور ایک علم میں جواب ہوتا تھا۔ اللہ کے جب ہم علم میں رہتے تھے، اللہ ہمیں جانتا تھا، وہ ہم سے سوال کرتا تھا، ہم طالب علم نہیں تھے، ہم جواب نہیں دے سکتے تھے، یعنی اللہ ہمیں جانتا تھا، ہم اللہ کو نہیں جانتے تھے۔ اس لیے علم میں دو چیزیں ہیں، ایک طلب ہے اور ایک جواب ہے۔ طالب علم طلب کرتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسے جواب دیتا ہے، آل ہے، یہ جواب ہے، یہ جواب ہے، یہ۔ علم میں کتنی چیزیں؟ دو چیزیں ہیں۔ علم میں ایک طلب ہے اور ایک علم میں جواب ہے، آل ہے۔ بس ادھر تک ہی دو چیزیں ہیں۔ حکم میں بھی دو چیزیں ہیں، اس کے بعد محبت آ جاتی، محبت میں کوئی دو چیزیں نہیں، محبت میں ایک ہی چیز ہے۔ فرمایا وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا، جب کثرت کرو گے، حکم کثرت میں ہوں گے، کہیں نماز ہوگی، کہیں روزہ ہوگا، کہیں حج ہوگا، کہیں زکوٰۃ ہوگی، کہیں امی ہوگی، کہیں ابا ہوگا، کہیں سائیں جی ہوں گے، ماں باپ، کہیں نبی رسول ہوگا، کہیں اللہ ہوگا۔ حکم بہت زیادہ ہوں گے، علم بہت زیادہ ہوں گے، لامحدود علم ہوگا۔ یہ ہے کثرت، اس میں محبت ایک ہی ہوگی، محبت ایک ہی ہوگی۔ جب محبت میں یہ ساری کثرت کرو گے، لعلکم تفلحون، تم کامیاب ہو جاؤ، یہ ہے کامیابی۔ حکم میں دو چیزیں بھی سن لو۔ پہلی چیز حکم میں عمل ہے، دوسری چیز حکم میں یاد ہے۔ حکم اس وقت تک حکم رہے گا، حکمی نہیں بنے گا جب تک یہ دو چیزیں نہ کوئی کرنے والا ہو۔ جب عمل کرے تو بالادب، ادب کے ساتھ کرے، اور جب عمل میں حکم جس کا معنی ہے اس کو یاد رکھیں۔ اللہ کا حکم ہے، نبی رسول کا حکم ہے، سائیں جی کا حکم ہے، ماں باپ کا حکم ہے، عمل میں یہ ادب رکھیں، ادب کے ساتھ کرے اسے۔ اور جب ادب کے ساتھ کر رہا ہو تو بیچ میں اقیمی الصلاۃ لذکری، اس کی یاد رکھیں، بھول نہ جائے اسے۔ قرآن سن رہا ہے پھر اس کی طرف دھیان رکھیں، عمل کی ادائیگی ادب میں ہو رہی ہے، یہ جانتا ہے یہ کس کا حکم ہے، یہ کائے کا حکم ہے، نماز کا ہے یا سائیں جی کی ملاقات کا ہے، اس کی طرف دھیان رکھیں، دھیان نہ ادھر ادھر ہونے دیں، دھیان رکھیں۔ اب جب یہ دھیان میں دھیان رکھے گا اپنے محبوب کے ساتھ تو یہ کس میں رکھے؟ ادب میں نہیں، یہ محبت میں رکھے، محبت میں رکھے۔ علم حاصل کرنے چلا ہے نا تو دھیان علم کے حاصل کرنے میں رکھیں، اور دھیان استاد کی طرف بھی رکھیں۔ استاد سے ذرا ادھر ادھر نہ ہو، ورنہ استاد کے پاس نہ پہنچا تو 500 میل کا سفر طے کر کے بھی گیا، علم میں تو گیا، اس کا تو دھیان ہے کہ میں علم حاصل کرنے جا رہا ہوں، اور جس سے علم حاصل ہونا اس کا دھیان ادھر ادھر ہو گیا تو محبت ختم ہو گئی۔ علم میں تو دو چیزیں ہیں، حکم میں تو دو چیزیں ہیں، اور جب محبت آ جائے تو محبت میں تو ایک ہی چیز ہوتی ہے، اللہ ایک ہی ہے بس، اور کس کو بیچ میں داخل کرو گے؟ سائیں جی ایک ہی تو ہے، سائیں جی جس سے محبت ہوتی ہے وہ ایک ہی ہوتا ہے۔ پھر کیا کرنا ہے؟ اس کا ذکر میں نے کثرت میں کیا ہے، کثرت میں کیا ہے،
کثرت میں کس میں کیا ہے؟ میں نے محبت ایک میں کیا ہے لیکن کیا کثرت میں ہے. پھر کیا ہوتا ہے؟ وہ کہتا ہے فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، تم نے بھی کثرت میں مجھ سے محبت کی ہے. کچھ بھی کرتا ہے میری محبت ہوتی ہے. دیکھتا ہے تو میری محبت میں دیکھتا ہے، بولتا ہے تو میری محبت میں دیکھتا ہے، نماز پڑھتا ہے تو میری محبت میں پڑھتا ہے، روزہ رکھتا ہے تو میری محبت میں. اتنی کثرت کرتا ہے لیکن محبت ایک میری ہی ہوتی ہے. اب میری کثرت کوئی نہیں پا سکتا، لیکن میں بھی اپنی کثرت میں تجھ سے محبت کرتا ہوں. تو ہی تو ہے. یہ کیسے ہوا ہے پتہ یاد رہے گا؟ دو میں اس نے ادب کیا ہے، دو میں اس نے محبت کی ہے، عمل میں اس نے ادب کیا ہے، اور یاد میں اس نے محبت کی ہے. بس اس طرح کرو. یہ ہے وہ زندگی. گلاں کھچ کے نہیں کچھ بھی ملتا. ایویں گلاں کر کر کے تسی بھی بڑے مطمئن تے میں بھی بڑا مطمئن. میں پاگل ہوں؟ نفع میں نے جیب میں نہیں ڈالا. گھاٹا سن کے تو اس نے کہا یہ گھاٹا تیرا نفع ہے، وہ میں گھر چلا گیا. گھاٹا لے کے نفع چھوڑ کے مطمئن ہو گیا. پاگل ہو؟ کبھی بھی منافق ہو کے مومن نہ بننا. یہ منافق اللہ کی رحمت سے مومن ہو جائے گا. نماز نہیں پڑھی؟ نہیں پڑھی. کیا کیا؟ حضور بہت بڑی غلطی کی، اپنی جان پر ظلم کیا، اے کام بن گیا. نماز نہیں پڑھی. کہتا پڑھی ہے. اسے کون اب بتائے گا؟ نہیں، اب اسے کون نیک کرے گا؟ کوئی کر لے گا؟ ایسا مومن جس کو سائیں جی کہیں تو نے صحیح نہیں کیا، وہ سائیں جی کو ہی نہیں کہتا کہ میں نے ہاں صحیح نہیں کیا. نہیں، اسے کوئی پتہ نہیں ہے. دنیا کا اتنا سیاںا ہے کہ ہر نفع جانتا ہے، اور اگر نفع حقیقی نہیں جانتا تو یہ نہیں جانتا کہ جس نے مجھے ٹھیک کرنا ہے وہی بتا رہا ہے کہ تو ٹھیک نہیں ہے، تو ٹھیک نہیں ہونا چاہتا. نماز بھی نہیں پڑھتا، پھر کہتا ہے میں نے نماز پڑھی ہے. جس سے ٹھیک ہونا اس سے ٹھیک بھی نہیں ہوتا. کہتا ہے میں اس سے ٹھیک ہو رہا ہوں، سائیں جی کے ساتھ ہی تو رہتا ہوں. یہ سارے سائیں جی کے ساتھ ہی رہتے ہیں. بولا ہے، اب پتہ نہیں یہ کون سا بولا ہے، وہ دنیا کا بولا ہے کہ یا بھولا ہوا ہے جنت کا. ہم یہ وہ جانے گا، ہمیں تو نہیں پتا. ہم تو محبت پیار میں بتانے کے قابل ہے کہ یہ بولا ہے کہ بھولا ہے. بھولا پھر بھی بچ جاتا ہے. یہ جو بولا ہوتا ہے نا بڑا خراب ہوتا ہے کام. مارا جاتا ہے. مارا پھر ایسا جاتا ہے کہ اس کے بولے پن میں نا وہ اسے اندر بلا لیتے. یہ ٹھیک نہیں ہوتا. وما توفیق الا باللہ.